خوف و ہراس پھیلا رہا ہمارے اسٹوڈنٹس کی نفسیات جو تھی وہ بھی جو تھی ان پر بھی ایک بہت گہرا اثر پڑا۔ اینی ویز عطا صاحب کی گفتگو ہم نے آپ کو براہ راست دکھائی۔ ایک بار پھر سے حامد المشرقی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ حامد صاحب پلیز اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا تھا کہ انتہائی افسوس کی گھڑی ہے ایران کی پوری قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، لیکن موسمیاتی انداز میں جس انداز میں یہ حادثہ ہوا ہے موسمیاتی خرابی کی وجہ سے بظاہر تو یہی وجہ نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ جن بین الاقوامی حالات اور جس انداز میں جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے۔ وہ کیا عوامل تھے کہ وہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو نہیں بتایا گیا موسم کی خرابی کے حوالے سے، یا کیا وجہ تھی، اس کے اندر اس کی تمام پہلوؤں سے تحقیق ہونا بڑی ضروری ہے۔ اس حادثے کو صرف حادثہ نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سازش کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، اور میرا خیال یہ کہ جب مکمل تحقیقات ہوں گی تو اس طرح کی اگر کوئی بات سامنے آئے گی تو پھر بالکل ایسے اچھا حامد صاحب، یہ جس آپ نے کہا نا کہ کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہے شک کا کہ دیکھنا ہوگا یہ معاملہ آیا کہ رونما کیسے ہوا، کیونکہ جو یہ حادثہ ہے اس کے مطابق صرف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نہیں، بہت انتہائی ہائی پروفائل شخصیات اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھیں، جس میں وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور تبریز کے امام، اس کے علاوہ صدر کے سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈر اور باڈی گارڈز بھی موجود تھے، کیونکہ ہر ایک انسانی جان اپنے تئیں ایک اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہ آذربائیجان کے صدر سے جب یہ ملاقات کا عمل مکمل ہوا تو انہوں نے بھی یہ برملا اس بات کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کی آمد سے ناخوش ہیں اور اس ملاقات سے ناخوش ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کس طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ خطے کے اندر ایران کے جو معاملات ہیں امریکہ کے ساتھ، خطے کے اندر ایران کی جو اسرائیل کے ساتھ ابھی حالیہ کشیدگی ہوئی، خطے کے اندر حزب اللہ کی حمایت کرنے پر اور دوسرے معاملات کے اوپر جو ایران کے لیے ایران کو ایک طرح سے اکیلا کیا گیا ہے، اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم رئیسی صاحب نے بڑا کلیئر سٹانس لیا کہ جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں جو ہے وہ خطے میں جو مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی یہ کہا کہ ان کو غیر طبعی موت کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور جب اتنا ہائی ویلیو، ایکسٹریملی ہائی ویلیو ٹارگٹ کسی کو بھی کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے دوسرے ہائی ویلیو ٹارگٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ obviously ایک ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ انتہائی VIP موومنٹ کے ساتھ چل رہا تھا، وہ ڈیم کا افتتاح کر کے آ رہے تھے، اور وہ جس انداز میں وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ ہیں، گورنر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور امام تبریز بھی ہیں، تو یہ ساری صورتحال اگر دیکھی جائے تو بہرحال اس طرف اشارہ تو ضرور کرتی ہے کہ اس کو ایک صرف حادثہ قرار دے کر ہم جو ہے وہ معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور دیکھنا ہوگا کہ ایرانی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور ان کی تحقیقاتی جو ایجنسیز ہیں وہ معاملے کی کس طرح تحقیقات کرتی ہیں اور کیا اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ حامد المشرقی ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو صرف ایک حادثہ نہیں گردانا جا سکتا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ایران خود اس معاملے کی تحقیقات کو کس طریقے سے پروسیڈ کرتا ہے۔